السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا، اور اگر تم جنب ہو یعنی تم پر غسل جنابت فرض ہو تو تم خوب ستھرے ہو جاؤ، خوب پاکی حاصل کرو۔ اس آیت کریمہ سے غسل کی فرضیت اشارتاً ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اشارتاً کیا بلکہ صراحتاً ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہا ہے اپنے بندوں کو کہ اگر تم ناپاک ہو جاؤ تو فوراً غسل کرو، پاکی حاصل کرو، کیونکہ بغیر غسل کے نہ اس کا وضو صحیح ہو سکتا ہے نہ اس کی نماز، اور ایسے آدمی کو نہ مسجد میں آنا جائز، نہ قرآن پڑھنا جائز، نہ قرآن چھونا جائز۔ ایسے مرد و عورت جن کو جنب کہتے ہیں، یعنی جن پر غسل فرض ہو گیا ان کو جنب کہتے ہیں، جن پر غسل فرض ہو گیا ایسے مرد و عورت کو جنب کہتے ہیں، اور اس ناپاکی کی حالت کو جنابت کہتے ہیں۔ خواہ مرد ہو یا عورت جب تک غسل نہ کر لے مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، قرآن شریف بھی نہیں پڑھ سکتا، نہ قرآن شریف میں دیکھ کر تلاوت کر سکتا ہے، نہ زبانی اس کو پڑھ سکتا ہے، نہ قرآن مجید کو چھو سکتا ہے۔ تو جو آدمی ناپاک ہو یا جو عورت ناپاک ہو، نہ قرآن کو دیکھ کر تلاوت کر سکتے ہیں، نہ اسے چھو سکتے ہیں، نہ بغیر دیکھے زبانی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جس کا وضو نہیں ہے لیکن وہ پاک ہے تو وہ بغیر چھوئے قرآن شریف کو زبانی تلاوت کر سکتا ہے، یا قرآن اس کے سامنے کھلا ہوا ہو اور اس کی نظر قرآن شریف پہ پڑ رہی ہو تو بغیر چھوئے دیکھ کر وہ تلاوت بھی کر سکتا ہے۔ کون؟ جس کا وضو نہ ہو، لیکن وضو کر کے پڑھنا مستحب ہے، لیکن اس کو ممانعت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن ناپاک آدمی اگر قرآن شریف کی تلاوت کرے گا تو گنہگار ہوگا، چھوئے گا تو گنہگار ہوگا۔ ہاں نظر اگر پڑ گئی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نظر پڑ گئی تو دیکھ کر تلاوت نہیں کر سکتا۔ اگر اس کے کان میں آواز آ رہی ہے قرآن شریف کی تلاوت کی تو سن سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر اس حالت میں سجدہ آیت آ گئی، آیت سجدہ آ گئی، اب اس کو سجدہ واجب ہو گیا اس پر، تو جب وہ نہا کر پاک ہو جائے اور وقت کراہت نہ ہو تو اس وقت وہ سجدہ تلاوت کر لے۔ مثال کے طور پر ایک مجلس میں 50 لوگ تھے، اگر قاری نے آیت سجدہ پڑھا تو جس نے اس آیت کو سنا اس پر سجدہ واجب ہو گیا۔ اگر 500 ہوں اس مجلس میں، یا 5000 ہوں، یا 50,000 ہوں، لاکھ ہوں، جتنے بھی ہوں، جن نے قرآن شریف کی اس آیت کو سنا جس میں سجدہ واجب ہوتا ہے تو سجدہ کرنا ضروری ہے، نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ اور اگر قرآن شریف کے علاوہ قرآن اس آیت سجدہ کو چھوڑ کر، یعنی اس آیت سجدہ کو نہ پڑھا نہ سنا لیکن اس کا ترجمہ اس نے سنا تو بھی سجدہ واجب ہو گیا، پڑھنے والے پر بھی اور سننے والے پر بھی۔ لیکن اگر ناپاکی کی حالت میں ہے، اس نے سنا تو سجدہ واجب ہو گیا، لیکن وہ کب سجدہ کرے گا؟ جب نہا کر پاک ہو جائے اور وقت کراہت نہ ہو تو سجدہ کرے۔ اور اگر آدمی پاک تھا اور اس کے کان میں وہ آیت سجدہ پڑی لیکن وہ وقت جو ہے کراہت کا تھا، مکروہ تھا، جیسے زوال کا وقت تھا، یا سورج نکلنے سے پہلے کا وقت تھا، یا سورج ڈوبنے سے 20 منٹ پہلے تک کا وقت تھا، مطلب وقت کراہت میں، تو وہ سجدہ نہیں کرے گا۔ جب وقت کراہت ٹل جائے تو سجدہ کرے گا۔ تو جو ناپاک ہے نہ وہ مسجد میں جا سکتا ہے، مرد ہو یا عورت، نہ قرآن شریف
کی تلاوت کر سکتا ہے دیکھ کر، نہ زبانی، کسی بھی طرح قرآن شریف کی وہ تلاوت نہیں کر سکتا، نہ عورت کر سکتی ہے۔ البتہ اگر الحمد شریف ہے یا آیت الکرسی ہے یا قل هو اللہ احد کا سورہ ہے، اگر بطور تلاوت نہ کرے بلکہ بطور ثنا و وظیفہ کے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے یا پڑھ سکتی ہے۔ عورت جس کو ماہواری آتی ہے، حیض والی عورت ہے، تو اس وقت وہ قرآن شریف کی تلاوت نہیں کر سکتی، نہ وہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ روزہ رکھ سکتی، لیکن اس کے لیے روزے کی قضا ہے بعد میں، نمازوں کی قضا نہیں ہے۔ اس عورت کے لیے جو ماہواری میں ہوتی ہے، جس کو ہر مہینہ خون آتا ہے، جس کو حیض کہا جاتا ہے، تو ان ایام میں اس کے لیے نماز معاف ہے، روزہ بھی نہیں رکھے گی، لیکن روزوں کی قضا کرے گی، نمازوں کی قضا نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسی عورت یا ایسا مرد جن پر غسل فرض ہو، اگر سورہ فاتحہ کو یا آیت الکرسی کو یا سورہ اخلاص کو قل هو اللہ احد بطور تلاوت نہ پڑھیں بلکہ بطور ثنا و وظیفہ پڑھیں تو پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ وضو بنا کے پڑھے یا کم سے کم کلی کر لے۔ اگر بطور ثنا یا بطور وظیفہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اجازت ہے، لیکن بطور تلاوت نہ مرد پڑھ سکتا ہے نہ عورت۔ تو ایسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا درود شریف یا کوئی ذکر و اذکار ہے، اگر ایسی عورت جس پر غسل فرض ہے یا ایسا مرد جس پر غسل فرض ہے اگر پڑھنا چاہیں تو بغیر غسل کے بھی وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہی کہ وضو کر کے پڑھیں تو بہتر، نہیں تو کم سے کم کلی کر کے پڑھیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس حالت میں کہ ناپاکی لگی ہوئی ہو بدن پر تو نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر ناپاکی کو اس نے دور کر لیا، جیسے رات میں اس نے اپنی عورت سے ہم بستری کی اور ناپاکی کو اس نے دھل کر صاف کر لیا، وضو وغیرہ بنا کے سو گیا، تو اب وہ چاہتا ہے کہ بطور ثنا یا وظیفہ کے آیت الکرسی پڑھے یا قل هو اللہ احد پڑھے یا کوئی دعا پڑھے، ذکر و اذکار درود شریف وغیرہ وہ پڑھ سکتا ہے۔ جنوب کو یعنی جس پر غسل فرض ہے، ساتھ کھلانے، اس کا جھوٹا کھانے، اس کے ساتھ سلام و مصافحہ اور معانقہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے پاس بیٹھ گئے، میں چپکے سے وہاں سے کھسک گیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد حضور سے ملاقات ہوئی، کہا ابو ہریرہ کیا ہوا، تم ہماری بارگاہ سے آہستہ سے چپکے سے کیوں چلے گئے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں ناپاک تھا، تو میں نے گوارا نہ کیا کہ حضور کے ساتھ اس حالت میں بیٹھوں، اس لیے میں گیا اور غسل کر کے آیا۔ ارشاد فرمایا کہ المؤمن لا ینجس، مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا، مطلب اس کی ناپاکی جو ہے وہ حقیقی ناپاکی نہیں ہوتی ہے، حکمی ناپاکی ہوتی ہے، تو مومن جو ہے وہ پاک ہوتا ہے نا، ظاہری اس کا ناپاک ہو جاتا ہے لیکن حقیقت میں وہ پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن مشرکوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المشرکون نجس، بے شک مشرک جو ہیں وہ ناپاک ہیں، ظاہر سے بھی اور باطن سے بھی، لیکن مومن اگر ظاہر سے ناپاک ہو گیا تو بھی وہ باطن سے پاک ہوتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ مطلب یہ کہ اس حالت میں تم میرے ساتھ بیٹھنے سے کترائے، اللہ اکبر، یہ سرکار کا لطف و عنایت تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی آسانی کے لیے فرمایا کہ تم میرے ساتھ بیٹھ سکتے تھے، اس میں کوئی حرج نہیں تھا۔ تو جس پر غسل فرض ہو اسے اس کے ساتھ کھانا کھانے، مصافحہ کرنے، معانقہ کرنے یا اس کا جھوٹا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جنوب کو چاہیے یعنی جس پر غسل جنابت فرض ہو جلد سے جلد غسل کر لے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہے کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں جاتے جس گھر میں تصویر، فوٹو، جاندار کی فوٹو یا کتا یا جنوب رہتے ہوں۔ تو وہ لوگ جو گھر میں کتا پالتے ہیں شوقیہ اور فوٹو لگاتے ہیں گھروں میں، چاہے وہ کسی کی فوٹو ہو، اپنی ہو، باپ کی ہو، ماں کی ہو، دادا دادی، نانا نانی کی ہو، خواہ پیر صاحب ہی کی کیوں نہ ہو، فوٹو جائز ہوتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فوٹو کیوں نہ ہوتی، جن پر سارا عالم فدا ہے،
ان کی فوٹو ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام جو حضور پر اپنی جان نثاری کرتے تھے ان کی فوٹو ہی نہیں ہے۔ مولا کائنات حسنین کریمین کی فوٹو نہیں ہے۔ شیعہ لوگوں نے اپنے گندی ذہنیت سے اس کو تراش لیا، بنا لیا، یہ مولا علی ہیں یا حسنین کریمین ہیں، ان پر اس کا وبال، لیکن وہ حقیقت میں مولا علی کی نہ فوٹو ہے نہ حسنین کریمین کی۔ غوث پاک کی بعض لوگ فوٹو بنا کے لگاتے ہیں، معاذ اللہ، غوث پاک کی وہ فوٹو ہے ہی نہیں۔ سرکار غریب نواز اور دیگر اولیاء کرام جیسے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، غوث پاک ہیں، غریب نواز ہیں، سب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ اس بیوقوف کو پتہ ہی نہیں کہ غوث پاک کا زمانہ الگ ہے، بابا فرید مسعود گنج شکر کا زمانہ الگ ہے۔ سرکار غریب نواز کی ملاقات تو حضور غوث پاک سے ہوئی ہے، لیکن دیگر اولیاء کرام کی ملاقات غوث پاک سے ہوئی نہیں۔ آپ کہتے ہیں محبوب یہ غوث پاک ہیں، یہ غریب نواز ہیں، یہ قادر ولی بابا ہیں، یہ حضرت خواجہ بندہ نواز ہیں، تو بھائی بندے نواز گیسو دراز کی ملاقات کہاں ہوئی جو تم ایک ساتھ بٹھا کے فوٹو بنا کے پیش کر رہے ہو؟ تو کتنی بڑی بے وقوفی کی بات ہے نہیں؟ یا ان اولیاء پر معاذ اللہ، ان جلیل القدر اولیاء پر تہمت ہے، اور ہرگز وہ اس سے راضی نہیں بلکہ سخت ناراض ہوتے ہیں، اور ان کے فیض سے بھی یہ لوگ محروم ہو جاتے ہیں جو اس طرح کی خیالی فوٹو بناتے ہیں یا بازار سے خرید کر گھروں میں لگاتے ہیں۔ تو بہرحال کسی کی فوٹو ہو، خواہ اپنی ہو، ماں باپ کی ہو، بھائی بہن کی ہو، پیر صاحب کی ہو، کسی کی فوٹو آپ نہیں لگا سکتے گھر میں، کیونکہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے آئیں گے ہی نہیں۔ یہ سرکار کی حدیث ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور ابو داؤد جلد اول صفحہ نمبر 29 میں حدیث ہے، اور اس کے علاوہ بھی دیگر احادیث کی کتابوں میں یہ تواتر کے ساتھ تصویر کی حرمت پر احادیث آئی ہیں۔ تواتر کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں اس حدیث کو روایت کرنے والوں کی جماعت کم نہیں ہوئی، کسی ایک دو آدمی نے کبھی اس کو روایت نہیں کیا، بہت سارے لوگوں نے اس کو روایت کیا، اور کوئی زمانہ ایسا نہیں تھا کہ اس کو کئی لوگوں نے روایت نہ کیا ہو۔ تو اس طرح روایت کرتے کرتے یہ حدیث پہنچی تسلسل کے ساتھ، تواتر کے ساتھ، کہ تصویر حرام ہے، فوٹو حرام ہے۔ تو بھائی کوئی اگر فوٹو پکڑتا ہے اس کا عمل ہے، لیکن اگر معاذ اللہ اگر حلال کو حرام جانے گا یا حرام کو حلال جانے گا اور کہے گا کہ معاذ اللہ فوٹو حلال ہے، یا کوئی ایسی چیز حلال چیز جو صراحتاً جس کی حرمت قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اگر قرآن سے اس کی حرمت ثابت ہو تو اس کو کہتے ہیں حرام قطعی۔ اگر قرآن سے اس کی حرمت ثابت ہے، اگر اس کا کوئی انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ حرام نہیں حلال ہے تو وہ کافر ہے۔ اور احادیث سے اگر ثابت ہے اور یا اقوال ائمہ وغیرہ سے، اور اس کو وہ حلال جانتا ہے تو پھر وہ گمراہ ہوگا۔ تو بہرحال تصویر جس گھر میں ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور جس گھر میں غسل جنابت کرنے والے کے غسل جنابت فرض ہے مگر نہیں کر رہے ہیں، بلا وجہ دیر لگا رہے ہیں، تو ایسے گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں جاتے۔ کتا جس گھر میں ہو اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں جاتے۔ آج کل غیر مسلم تو کتا پالتے ہیں شوقیہ، مگر اب مسلمانوں میں بھی رواج ہو گیا ہے معاذ اللہ، اور بکرا چرانے کے لیے لے جانا چاہیے، کتا چرانے کے لیے جاتا ہے شام ہوتے ہی دیکھیے بکرا چرانے جانا چاہیے اور وہ کتا چرانے جا رہا ہے۔ تو کتنی ذہنیت بدل گئی۔ کہنے والے نے کہا کہ لوگوں کو کتوں سے پیار ہو گیا، مطلب اس طرح کا کچھ مصرع ہے، میرے ذہن میں نہیں آ رہا، بہرحال لوگ کتوں سے پیار کرنے لگے۔ اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ فرشتے 3 شخصوں سے قریب نہیں ہوتے، 3 شخصوں سے قریب نہیں ہوتے۔ نمبر 1 ہے کافر کا مردہ، کافر مر گیا، اس کے قریب رحمت کے فرشتے نہیں جاتے، عذاب کے فرشتے جاتے ہیں، کیونکہ ٹھوکنا ہے نا اس کو۔ دوسرے خلوق یعنی استعمال کرنے والا یہ ہوتا ہے، عورتوں کی ایک رنگین خوشبو ہوتی ہے، رنگین خوشبو، وہ جو استعمال کرتا ہے
اس کے قریب فرشتے نہیں جاتے۔ تیسرے جنوب آدمی جس پر غسل جنابت فرض ہو مگر یہ کہ وضو کر لے، یعنی ناپاکی دور کر کے اس نے وضو کر لیا تو اب فرشتے اس کے قریب ہوتے ہیں ورنہ اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اپنے کرم سے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم صدقے جو درس ہوا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہم سب کو ان باتوں پر احکام شریعہ پر دل و جان سے اخلاص کے ساتھ تیری رضا کے لیے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کی خاطر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس درس میں اگر کم علمی کی وجہ سے کسی طرح کی کوئی غلطی یا لغزش واقع ہوئی ہو تو اپنے فضل سے معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کو سچے مذہب، اچھے مذہب، پیارے مذہب، اہل سنت و جماعت مسلک اعلی حضرت پر قائم رکھ اور اسی پر خاتمہ بالخیر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمۃ۔